بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 9 کلاس۔ بیٹا کل ہم نے مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کیا تھا، اس کا انٹروڈکشن کیا تھا۔ آج ہم حمد کا آغاز کرتے ہیں، جس کی تدریسی مقاصد آپ کی کتاب میں واضح طور پر موجود ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندے نافرمان ہے حمد سرا تیرا۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا کا مطلب یہ، اس کے آپ دیکھ لیں کہ قبضہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی گرفت ہونا، سوا بڑھ کر، زیادہ، بندے نافرمان، نافرمان بندہ، یعنی شاعر بذات خود۔ یہاں شاعر نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، تو اس لیے وہ نافرمان بندہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ حمد سرا، اللہ کی تعریف کرنے والا، اور قبضہ میں نے آپ کو بتا دیا اختیار، قابو۔ اب اس شعر کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے، اس کا مخاطب اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے وہ کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ کا قبضہ ہر دل پر ہے، اور اس بات کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی کہ میرے جیسا، یعنی شاعر جیسا نافرمان بندہ بھی آپ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، کرنے پر مجبور ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ ایک یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی ایک طرف تو وہ اپنی جو ہے کمائیگی جو ہے انسان کی، انسان کا گناہ گار ہونا، اس کا بہت کمتر ہونا، اس کو بیان کر رہے ہیں، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ کی عظمت اور قدرت کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ اپنے بندوں پر اتنے مہربان ہیں، اتنے رحیم ہیں، اپنے انسانوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اور انسان جو ہے وہ خطا پر خطا کرتا جا رہا ہے، مگر آپ کا قبضہ دلوں پر ایسا ہے، یعنی آپ دلوں میں ایسا بستے ہیں کہ میرے جیسا نافرمان بندہ بھی، میرے جیسا گناہ گار بندہ بھی جو ہے وہ اس بات پر مجبور ہو گیا ہے کہ آپ کی حمد و ثنا کرنے پر مجبور ہو گیا، یعنی اسے کوئی اور جائے پناہ نہیں ملی، اس کا دل جو ہے وہ اپنے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرت کو، عظمت کو ماننے پر مجبور ہے۔ پھر ایک جگہ اسی طرح کسی اور شاعر نے کہا ہے کہ پھندے سے تیرے کیوں کر نکل کے جائے کوئی، عالم میں پھیلا ہوا ہے ہر سو جال تیرا۔ کہ دراصل شاعر کیا کہتا ہے کہ وہ اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف کیا ہے، کیونکہ گناہوں کے اعتراف پہ اللہ عز و جل جو ہے انہیں ترس آ جاتا ہے انسان پر، اور وہ اللہ کی حضور اس طرح کی عاجزی اور گناہوں کا اعتراف خود ایک عبادت ہے، اور یہ بندے کے کام یہی ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، کیونکہ سورہ مدثر میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ترجمہ اس کا یوں ہے: اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے اور اپنے نفس کو پاک کیجیے۔ تو اس کی یہ تشریح بن جاتی ہے، مفہوم میں نے آپ کو لکھا ہوا دیا ہوا ہے، اور تشریح اس شعر کی یہ بنتی ہے۔ دوسرا شعر ہے: گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ گو کا مطلب ہے اگرچہ، مقدم کا مطلب ہے پہلا یا برتر، حق جو ہے اس کا مطلب ہے واجب، بدلہ یا ثابت۔ اب اس شعر کا مطلب یہ بنتا ہے، مفہوم یہ بنتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، اگرچہ آپ کی اطاعت سب سے پہلا فرض ہے، مگر انسان اس حق کی ادائیگی سے عاجز ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس کی تشریح اس طرح کریں گے کہ وہ اصل میں الطاف حسین حالی جو ہے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے انسان کو بہت کچھ دیا، اسے اشرف المخلوقات بنا کر ہر ایک سے افضل و اعلیٰ کر دیا، بلند تر درجے پر فائز کر دیا، اور انسان کو شعور جیسی نعمت دی، اور اس میں اپنے خاص انسان، اپنے انبیاء جو ہے وہ مبعوث فرمائے،
اپنی الہامی کتابیں جو ہیں وہ عطا کیں۔ ان ساری چیزوں سے یہ چیز جو ہے تقاضا کرتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا، آپ کا فرما بردار ہو جائے، مگر انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر بہت کمزور ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، نفسانی طور پہ بھی بہت کمزور ہے کہ وہ اتنی زیادہ آسائشیں دیکھ کر گمراہ بھی ہو جاتا ہے، اپنی تخلیق کے اصل مقصد کو بھول بھی جاتا ہے اور بھول کر دنیا کی رنگینیوں میں جو ہے وہ کھو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہاں یہ چیز ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان چونکہ بنیادی طور پر ایک کمزور مخلوق ہے، تو اللہ کا حق جو ہے، اللہ کی فرما برداری، اس کی عبادت و ریاضت، یہ انسان پر سب سے بڑا حق ہے کہ وہ جو ہے اس فرض کی ادائیگی کرے، مگر انسان ان دو چیزوں کی وجہ سے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کر نہیں پاتا۔ گو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ہے سب سے بڑا اظہار یہ ہے کہ اللہ کی ذات باری کی نافرمانی چھوڑ دی جائے، مگر انسان چونکہ بہت ہی کمزور ہے، اس لیے وہ یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ کے حقوق کی مکمل طور پر ادائیگی نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر وہ چاہے تب بھی وہ حق ادا کر ہی نہیں سکتا، اپنی بنیادی فطری کمزوری کی وجہ سے بھی، یا پھر دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانے کی وجہ سے۔ یعنی اس کو کسی اور شاعر نے کچھ اس انداز سے کہا تھا کہ جاں دی سو دی ہوئی اسی کی تھی، جاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کہ ہم چاہے جتنا بھی کوشش کر لیں، ہم جتنا بھی اپنی طرف سے پوری اللہ کی اطاعت کی جو ہے وہ کوشش کر لیں، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کریں، مگر چونکہ ہم بنیادی طور پر کمزور ہیں، اس لیے ان حقوق کو ادا نہیں کر سکتے، چاہے جتنا بھی اپنی طرف سے ہم زور لگا لیں، کیونکہ اللہ عز و جل جو ہے ان کی قدرت جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ جس کا احاطہ ہی ممکن نہیں۔ تو یا تو ہم گناہ گار بہت ہیں، بھول جاتے ہیں اپنے تخلیق کے مقصد کو اور اس لیے حق کی ادائیگی نہیں کرتے، یا پھر بہت کمزور ہونے کی وجہ سے اپنی طرف سے حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ تیسرا اس کا شعر ہے، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بھید کھلا تیرا۔ محرم کا مطلب ہے واقف، رازدار، آشنا، جاننے والا۔ نامحرم کا مطلب ہے ناواقف، اجنبی، پرایا، یعنی یہاں، بھید یعنی راز، اسرار۔ اب اس کا مفہوم شعر کا یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ نہ جاننے والا، جس پر اللہ کے اسرار آیا ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی بیان کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جس کا احاطہ ہی ممکن نہیں۔ جو کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اللہ کے رازوں کو پا لیا ہے، اللہ تعالیٰ کو پا لیا ہے، وہ بھی ایک کھوکھلا دعویٰ ہے، کیونکہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہو بھی نہیں اور ہر جا ہو، تم ایک گورکھ دھندا ہو۔ یا پھر کسی اور جگہ کہا تھا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ کہ ہم چاہے انسان اپنی کھلی آنکھوں سے کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے اور بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ ہم نے اصل حقیقت کو پا لیا ہے۔ اب یہاں وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی نظر میں ایسا جو اس کو استعارتاً محرم جو ہے وہ مسلمان اور نامحرم کافر بھی بات ہو گئی ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو پہلے اس انداز سے لیں کہ محرم یعنی مسلمان اور نامحرم یعنی کافر، وہ دونوں ایک مقام پر آ کر اس طرح ہو جاتے ہیں کہ
مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو یعنی اس کے وحدہ لا شریک ہونے کو تسلیم کرتا ہے، جانتا بھی ہے، لیکن اللہ کی قدرت اتنی وسیع اور بے پایہ ہے کہ ایک مقام پر آ کر وہ عاجز آ جاتا ہے، ان حقوق کی ادائیگی کر نہیں سکتا۔ تو وہاں بھی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کر نہیں سکتا اور جاننے کے باوجود نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان بہت جو ہے وہ کمزور ہے، جبکہ نامحرم یعنی کافر جو ہے انہیں تو پتہ ہی نہیں، اللہ کی وحدانیت ہی کو نہیں مانتے، اس لیے وہ جو ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مگر اس کا دوسرا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو اللہ کے رازوں سے آشنا ہو جاتا ہے، مسلمانوں میں بھی بہت سے ہیں جنہیں ہم اولیاء کرام کہتے ہیں، یا وہ چھپے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور عیاں بھی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو شادہ کر دیتا ہے، انہیں جو ہے یعنی یا وہ اپنے علم کی وجہ سے، اپنے اس کی وجہ سے کہ کائنات کے مشاہدے کی وجہ سے، یہ ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت حد تک اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو پا لیا ہے، مگر اللہ کی حقیقت اور اصلیت کو پا لینا ہر کسی کے نصیب میں نہیں۔ ہم جو ہے قدرت کے مشاہدہ تو دیکھتے ہیں، اس کے شاہکار نمونے دیکھتے ہیں کہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے، ان سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دن اور رات کا آنا جانا سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم انسان کی یہ سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بصیرت کی آنکھ عطا فرما دیتا ہے تو پھر جو ہے وہ پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ ان بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا جس کے لیے بھی میں نے آپ کو اقبال کا ایک شعر سنایا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اگر انسان کو دل کا نور نصیب ہو جائے تب اور وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے خالق و مالک کے حوالے کرتے، جب بھی انسان جو ہے مسلسل عبادت اور ریاضت کے ساتھ وہ اس مقام پر آ جائے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، مگر اس مقام پر آ کر بھی اسے یہ لگتا ہے، اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے، اس کے پاس وہ قوت اور طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس شان کبریائی اور عظمت کو بیان کر سکے۔ اور وہ جس کے پاس یہ مشاہدہ نہیں ہے، جس کے پاس یہ ریاضت نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی جو ہے وہ اللہ کی کبریائی کو نہیں بیان کر سکتا، اس لیے اس مقام پر آ کر جو ہے وہ ایک محرم اور نامحرم بھی یکساں ہو جاتے ہیں۔ ہمارا آج کا لیکچر یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔